بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہت پیاری کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ میرا نام عثمان ہے۔ یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے۔ اسے سن کر آپ کو بہت سے سبق ملیں گے۔ جب آپ زندگی کے کسی ایسے موڑ پہ ہوں گے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آپ کیا کریں، لیکن قدرت اس وقت آپ کے ساتھ وہ سب کر دے کہ آپ زندگی سے اکتا جائیں، مگر آپ کو بعد میں سمجھ آئے کہ جو آپ سوچ رہے تھے وہ کتنا غلط تھا اور جو ہوا وہ کتنا اچھا ہوا۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میری بہت اچھی جاب لگی تھی، ملٹی نیشنل کمپنی تھی، سیلری پیکیج بہت اچھا تھا اور سہولیات بھی کافی تھی۔ اب گھر والوں کو میری شادی کی فکر ہوئی، مگر مجھ سے کوئی نہ پوچھا اور لڑکی کی تلاش جاری ہو گئی۔ حالانکہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا اور وہ بھی مجھے لائک کرتی تھی۔ رات کو میں نے امی سے کہا، امی جان میری شادی ہے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں گیا کہ میں کسی کو پسند تو نہیں کرتا۔ امی بولی، بیٹا شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ میں بولا، شرم والی کیا بات ہے امی جان، میں شرم کرتا رہ جاؤں اور آپ میرے لیے کسی اور کو پسند کر لیں؟ امی بولی، بیٹا اپنے ابو سے بات کر لو، اگر وہ مانتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں بولا، امی جان میں نہیں، آپ بات کریں ابو جان سے۔ امی بولی، کیوں بیٹا، میں کیوں بات کروں، تم کرو بات۔ میرے ابو طبیعت کے بہت سخت تھے، مجھے ڈر لگتا تھا ابو سے ایسی بات کرتے ہوئے، لیکن اب ڈرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں سیدھا ابو کے کمرے میں چلا گیا۔ السلام علیکم ابو جان، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ تم کیسے ہو، اور آج اپنے ابو کی یاد کیسے آ گئی؟ میں ابو سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے کم ہی ان کے سامنے آتا، اس لیے ابو ایسا بول رہے تھے۔ میں بولا، ابو جی وہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ بولے، ہاں کہو بیٹا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے شاید، انہوں نے کتاب سائڈ پہ رکھ دی۔ میں بولا، ابو جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خاموش ہو گیا۔ ابو بولے، ہاں بیٹا بتاؤ، کھل کے بولو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں بولا، ابو جی وہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ میں نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ ابو تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے اور پھر بولے، ٹھیک ہے بیٹا، ہم ادھر جائیں گے، لیکن اگر وہ لوگ مجھے پسند نہ آئے تو تم مجھے مجبور نہیں کرو گے؟ میں بولا، ٹھیک ہے ابو جان، میں کچھ نہیں کہوں گا، ایک دفعہ آپ ضرور جائیے گا۔ اور پھر اگلے دن امی اور ابو مہک کے گھر گئے، ان لوگوں سے ملے اور واپس آ گئے۔ میں بہت خوش تھا کہ میری پسند سے شادی ہو رہی ہے، مگر ابو نے رات کو مجھے کمرے میں بلایا اور بولے، بیٹا میں تمہاری شادی وہاں نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا، کیوں ابو جان؟ وہ بولے، وہ لوگ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے، وہ بہت امیر لوگ ہیں۔ میں بولا، ابو پھر کیا ہوا؟ ابو بولے، میں نے کہا نا تمہاری شادی وہاں نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا، وجہ؟ کوئی ایک وجہ تو بتائیں۔ ابو بولے، وجہ کچھ نہیں، کیونکہ میں جو کہوں گا تمہیں میری بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی۔ میں بولا، ابو پلیز ایسا مت کریں، میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ وہ بولے، نہیں، اگر تمہاری شادی وہاں کر دی تو تم دونوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اس لیے یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب تم جاؤ۔ لیکن ابو غصے سے بولے، اب جاؤ، مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں ابو کے کمرے سے باہر آ گیا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤں اس گھر سے دور، جہاں میری کوئی مرضی نہیں، کوئی چاہت نہیں۔ مجھے خود پہ اور سب پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی میرے کمرے میں آئیں اور بولی، بیٹا ناراض ہو ہم سے؟ میں کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئیں اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں اور مجھے منانے لگیں، مگر میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، امی آپ میری شادی کہیں اور کر کے پچھتائیں گے، دیکھ لینا آپ۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور چلی گئی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، صبح بھی خالی پیٹ دفتر کے لیے نکل آیا تھا۔ جہاں دفتر میں ناشتہ کیا تھا، مہک کے فون پہ فون آ رہے تھے۔ میں بولا، مہک یار کیا ہے؟ وہ غصے میں بولی تھی، کیا ہوا، تم نے کچھ بتایا نہیں؟ میں بولا، یار ابو نہیں مان رہے۔ وہ بولی، کیوں، کیا کہتے ہیں وہ؟ میں بولا، یہی کہتے ہیں
اگر تم دونوں کی شادی کر دی گئی تو تم دونوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، تم خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ مگر وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں بولا مجھے نہیں پتا۔ وہ بولی اب کیا کرنا ہے عثمان؟ میں بولا میں کیا کر سکتا ہوں مہک، جو کرنا ہے ابو نے کرنا ہے۔ وہ بولی اوکے، آج کے بعد مجھے فون مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہک میری بات تو سنو یار۔ لیکن وہ نمبر بند کر چکی تھی۔ میں نے بہت ٹرائی کیا مگر وہ میرا نمبر بلاک کر چکی تھی، اور پھر اس نے نمبر چینج کر لیا تھا۔ میرا مہک سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ادھر گھر والے بھی بالکل نہیں مان رہے تھے۔ ابو تو اس پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، اور امی کہتی میں مجبور ہوں بیٹا، میں تمہارے ابو کے خلاف نہیں جا سکتی۔ پھر انہوں نے میرے لیے لڑکی پسند کی اور میری شادی کر دی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی مگر مجھے روشنی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امی نے مجھے میری بیوی کے لیے گفٹ دیتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی دلہن کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ مجھے پتا تھا یہ بہت بڑی زیادتی ہے روشنی کے ساتھ۔ روشنی میری بیوی کا نام تھا، مگر میں کیا کرتا، میرے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی تھی۔ میں لیٹا تھا لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ امی نے جو گفٹ دیا تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا اور اب میرے اوپر پڑا تھا، اور میں آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھے لیٹا تھا۔ میں نے روشنی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا اور وہ ایسے ہی بیٹھی تھی، دلہن بنی بڑے ارمانوں کے ساتھ۔ مجھے خود پہ بہت غصہ آ رہا تھا لیکن میں لیٹا رہا، کچھ نہ بولا۔ 1 گھنٹہ اور گزر چکا تھا اور ایسے ہی بیٹھی تھی، اور میں بھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے جاگ رہا تھا مگر سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ خود پہ بہت غصہ آ رہا تھا، اللہ سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس کو میں بلا وجہ سزا دے رہا ہوں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں روشنی بیڈ سے نیچے اترنے لگی اور میں بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری طرف آئی جہاں میں لیٹا ہوا تھا، ایک نظر مجھے دیکھا اور میرے اوپر پڑا گفٹ اٹھایا۔ تھوڑی دیر کچھ سوچتی رہی اور پھر گفٹ کو بغیر کھولے الماری کی سیف میں رکھ دیا، اور پھر میرے قریب آئی اور میرے جوتے اتارنے لگی۔ مجھے اب یاد آیا میں نے جوتے بھی نہیں اتارے تھے۔ میرے جوتے اتارنے کے بعد میرے پاؤں سیدھے کیے اور میرے اوپر کمبل درست کیا، اور پھر جھک کر میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور چینج کرنے کے لیے واش روم چلی گئی، اور مجھے مزید شرمندگی اور ندامت کی گہرائیوں میں پھینک گئی تھی۔ کتنا بڑا دل تھا اس لڑکی کا، اور ظرف کتنا بڑا تھا۔ تم سچ میں بہت عظیم ہو یار۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا، پھر مجھے مہک کی یاد آئی۔ وہ کس حال میں ہوگی آج، اس پہ کیا گزر رہی ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوگی آج مہک۔ یہ سوچ آتے ہی میں شدید تکلیف کے احساس میں گر چکا تھا۔ اتنے میں روشنی بھی واش روم سے باہر آ چکی تھی۔ وہ آرام سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی اور مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی کیونکہ ساری رات تو میں جاگتا رہا تھا۔ ظالم انسان کو سکون کہاں ملتا ہے، اور میں نے روشنی پہ ظلم کیا تھا۔ خیر صبح روشنی مجھے جگا رہی تھی۔ میں نے پہلی بار روشنی کو دیکھا تھا۔ وہ بہت پیاری تھی، یقیناً وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، شکل کی بھی اور سیرت کی بھی۔ مجھے لگتا تھا صبح وہ گھر والوں، خاص طور پر امی کو میرے بارے میں، میری بے رخی اور ظلم کے بارے میں ضرور بتائے گی، مگر اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ ولیمہ بھی کافی شاندار ہوا تھا۔ اگلے دن پھر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو روشنی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ میں اپنی سائیڈ پہ جا کر لیٹ گیا اور اسے کچھ نہ کہا۔ وہ میرے قریب آئی اور بولی سر میں درد ہے کیا، جو سر پہ بازو رکھے لیٹے ہیں؟ میں نے جان چھڑانے کے لیے بول دیا جی سر درد کر رہا ہے۔ وہ بولی کوئی بات نہیں، میں دبا دیتی ہوں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں حیران تھا اس لڑکی کے ظرف پہ کہ میں اسے منہ نہیں لگا رہا تھا مگر وہ سب اگنور کر کے میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ اس نے میرا بازو سر سے ہٹایا اور میرا سر دبانے لگی۔
سچ میں سارا دن سوچ سوچ کر اب سر درد محسوس ہو رہا تھا، بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ لگتا ہے بہت تھک گئے ہیں کیونکہ مہمان اتنے زیادہ تھے۔ میں بولا اس سے زیادہ میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا اور نیند آنے لگی تھی، اور پھر میں تھوڑی دیر بعد نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد آنکھ کھلی تو روشنی اب بھی میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں بولا آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ بولی نہیں، مجھے ابھی نیند نہیں آئی۔ میں بولا اب آپ سو جائیں۔ روشنی نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اپنی جگہ پہ چلی گئی۔ کتنی مخلص تھی یہ لڑکی اپنے فرض سے، اور ایک میں تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا اس لڑکی کے سامنے، مگر پھر میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی اور مہک سے ہونے والا ظلم یاد آ جاتا تو دل بہت بے قرار ہو جاتا۔ روشنی آہستہ آہستہ میرے حواس پہ چھاتی جا رہی تھی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتی جیسے میں اس کی سب سے قیمتی شے ہوں۔ ایسے ہی خیال رکھتی تھی وہ میرا، کبھی میری بے رخی کا گلہ نہ کیا، نہ کبھی میرے یا اپنے ماں باپ کے سامنے میری کوئی برائی کی، نہ میرے خلاف بات کی۔ بہت ظرف تھا اس لڑکی کا۔ میرے کپڑے ہمیشہ تیار ملتے، کھانا میری پسند کا ہوتا اور جب میں کہتا اسی ٹائم مل جاتا۔ آج میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ میرے جوتے نہیں مل رہے تھے۔ میں بولا میرے جوتے یار۔ کہنے لگی ابھی لاتی ہوں۔ کمرے سے جوتے لے کر آئی تو میں نے دیکھا تو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ سچ میں میری چیخ نکل گئی تھی جو صرف میں نے سنی تھی۔ اتنی عزت اور محبت مت دو مجھ کمینے کو، میں اس قابل نہیں ہوں، میں دل میں سوچ رہا تھا مگر اس سے کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئی تھی جیسے وہ جوتے بھی مجھے پہنانا چاہتی ہو، مگر میں نے جلدی سے جوتے پکڑ لیے تھے اور پوچھا ناشتہ لگ گیا ہے؟ وہ بولی جی آ جائیں، گرم گرم پراٹھا لاتی ہوں۔ میں حیران تھا اس لڑکی میں اناب بالکل نہیں ہے، یا پھر یہ مجھے محبت کرنے لگی ہے۔ محبت، ہاں محبت ہی انسان کو مجبور اور بے بس کر دیتی ہے، مگر یہ لڑکی کتنی مخلص ہے اپنے سے جڑے ہر رشتے سے۔ حالانکہ شادی سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس لڑکی سے اتنے لڑائی جھگڑے کروں گا کہ یہ شادی چند ہفتے بھی شاید نہ چل سکے، مگر اس لڑکی نے کوئی موقع نہیں دیا تھا مجھے اب تک۔ میں سارے راستے روشنی کے بارے میں سوچتا رہا، اس کی محبت، اس کا اخلاص، اس کی اپنائیت، اس کا درگزر، ہر وہ خوبی اس لڑکی میں تھی جو میں چاہتا تھا۔ حالانکہ مہک میری محبت تھی، مگر شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہوگا جب مہک سے میری بحث نہ ہوتی ہو، کوئی چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا نہ ہوا ہو، مگر روشنی نے کبھی مجھے موقع ہی نہ دیا تھا۔ ایک چیز تھی اس کے پاس، وہ تھی محبت، خالص محبت، بے پناہ محبت، مان، عزت، احترام، خلوص، اور اس کی اسی عادت نے مجھے اس کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اس کی محبت میں اتنا اخلاص تھا جو مجھے روشنی کی طرف کھینچتا تھا، اور میں بڑی مشکل سے خود پہ قابو پاتا تھا اور خود کو اس سے دور رکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا اس طرح میں خود سے، روشنی سے اور اپنے گھر والوں سے انتقام لے رہا ہوں۔ شام کو گھر پہنچا تو طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ رات تک مکمل بخار میں تپ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے بستر پہ لیٹا تھا کہ روشنی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی کیا بات ہے؟ لگتا ہے طبیعت خراب ہے جناب کی۔ آج امی ابو سے بھی کوئی بات نہیں کی؟ اس کے ساتھ ہی وہ میرے قریب آ چکی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پہ رکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے ماتھے پہ برف رکھ دی ہو۔ ساتھ ہی روشنی کی آواز آئی آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گھبراہٹ میں اپنی گال میرے ماتھے پہ لگائی جیسے یقین کر رہی ہو کہ واقعہ میں مجھے بخار ہے، پھر اپنے ہونٹ میرے ماتھے پہ رکھے، پھر بولی آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مگر میں نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا تھا اور چپ لیٹا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی جیسے ابھی رو دے گی۔
مگر میں نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا ہاں میں ٹھیک ہوں، معمولی بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے بولی معمولی نہیں ہے، بہت تیز ہے۔ میں بولا مجھے پیناڈال دے دو اور پلیز امی ابو سے کچھ مت کہنا۔ وہ خاموش کھڑی تھی، جلدی سے کھانے کو کچھ لے آئی اور بولی جلدی سے کچھ کھا لیں پھر دوا لے لیجئے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے چند نوالے زہر مار کیے اور پھر دوا لے کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد روشنی کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں پانی اور پٹی تھی اور وہ میرے سر پر ٹھنڈی پٹیاں کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ سکون محسوس ہوا تو میں نیند کی وادی میں چلا گیا۔ رات کو پتہ نہیں کون سا پہر تھا، میری آنکھ کھلی تو میرا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی اور میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ روشنی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا ٹائم کیا ہوا ہے؟ بولی ابھی فجر کی اذانیں ہوئی ہیں۔ کیا صبح ہو گئی ہے اور تم ساری رات سے جاگ رہی ہو؟ وہ بولی پھر کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کیسے سو جاتی؟ وہ اب بھی میرے لیے فکر مند تھی اور بار بار اپنے ہونٹ میرے ماتھے پہ لگا کر چیک کرتی کہ کہیں مجھے بخار تو نہیں ہوا۔ میں ڈر گیا تھا اس لڑکی کی محبت کی شدت سے۔ آج ہار گیا تھا میں اس لڑکی سے۔ اس کی محبت جیت چکی تھی، میں اور میری نفرت ہار چکے تھے۔ میں نے روشنی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور بولا یار روشنی مجھے معاف کر دو، میں نے بہت زیادتیاں کی تمہارے ساتھ، سچ پوچھو تو خود کے ساتھ ہی کی۔ جو خود کو تم سے دور رکھا، اس کے چہرے پہ کتنی خوشی تھی، جیسے ہزاروں سالوں بعد کسی کو کوئی بہت اپنا اچانک مل جائے۔ سچ کہہ رہے ہو عثمان؟ میں بولا بالکل سچ، اور سنو میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے، بے انتہا محبت۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ شرما گئی تھی، بولی ابھی پوری طرح ٹھیک تو ہو جاؤ پھر اتنی باتیں کرنا، ابھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اتنی خوشی، کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ میں جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور بولا دوبارہ کبھی ایسا کوئی جملہ منہ سے مت نکالنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ بولی اوکے بابا سوری۔ پھر میں دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا اور روشنی ناشتہ تیار کرنے لگی۔ دفتر جاتے ہوئے میں رکا اور بولا آج رات تو میری پہلے دن والی دلہن چاہیے مجھے، اوکے نا؟ وہ شرما گئی تھی، بولی اوکے جو حکم۔ مجھے بے اختیار پیار آیا تھا مگر میں کنٹرول کر گیا کہ اپنے بیڈ روم میں نہیں تھا اور امی ابو کے سامنے میں ایسی کوئی عیاشی افورڈ نہیں کر سکتا تھا فی الحال۔ میں دفتر میں سارا دن بہت خوش تھا۔ شام کو گھر پہنچا تو روشنی بھی بہت خوش تھی۔ پھر ہم سب نے اکٹھا کھانا کھایا، بہت اچھا ماحول تھا، کافی گپ شپ ہوئی۔ پھر روشنی کمرے میں جانے لگی تو میرے قریب منہ کر کے بولی تھوڑا لیٹ آنا، میں نے تیار بھی ہونا ہے۔ میں بولا اوکے کال کر دینا، میں امی ابو کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آج 3 ماہ بعد میں امی ابو کے کمرے میں بیٹھا تھا، ورنہ میں شادی سے اب تک ان لوگوں سے ناراض تھا۔ میرے چہرے سے وہ لوگ میری خوشی بھانپ گئے تھے۔ میں نے ابو امی سے بولا تھینکس ابو جان، آپ لوگوں نے میرے لیے روشنی کا انتخاب کیا، یقین کریں میں بہت خوش ہوں۔ امی ابو بھی بہت خوش ہوئے میرے منہ سے یہ بات سن کر۔ پھر روشنی کی کال آ گئی، میں کمرے میں گیا تو وہ بیڈ پہ میری پہلے دن والی دلہن بنی بیٹھی تھی اور میرے دولہے والے کپڑے بھی ساتھ رکھے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ روشنی کیا چاہتی ہے۔ میں بھی جلدی سے تیار ہوا اور الماری سے روشنی کا گفٹ نکالا اور اسے دیکھا تو وہ سونے کے کنگن تھے اور میرے کوٹ کی جیب میں بھی ڈائمنڈ رنگ تھی جو میں نے خریدی تھی آج روشنی کے لیے۔ جب میں نے دونوں گفٹ اپنے ہاتھ سے روشنی کے ہاتھ میں پہنائے تھے وہ بھی میری طرح بہت خوش تھی۔ آج میں نے روشنی کو غور سے دیکھا تھا، وہ بہت پیاری تھی اور اب تو شاید دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی میرے لیے۔ میرے اس طرح دیکھنے پہ شرما کر بولی اب بس بھی کریں اور کتنا دیکھنا ہے، تمہاری بیوی ہوں، دیکھتے رہنا ساری عمر۔ میرا کہکا نکل گیا تھا اس کے اس انداز پہ۔
بولی ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ میں بولا تمہاری محبت کے سامنے اگر پہاڑ بھی ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر یہ تو میرا دل تھا۔ سچ میں مجھے تمہاری محبت کی شدت نے ڈرا دیا تھا کہ اگر تم کو اور اگنور کرتا تو کہیں قدرت مجھ سے تمہیں واپس نہ لے لے، اور میں کسی بھی قیمت پہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ بولی اچھا، آپ بھی مجھے پیار کرنے لگے ہیں کیا؟ میں بولا نہیں، عشق ہو گیا ہے تم سے اور تمہاری محبت سے۔ وہ بولی پہلے دن سے آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، آپ ہی میری ساری کائنات ہو۔ اور پھر روشنی نے ثابت کر دیا تھا، اس نے مجھے شہزادہ بنا دیا تھا۔ ایک عورت اتنی محبت کر سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب مجھے لگتا تھا میں اس سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ کسی نے سچ کہا ہے، ہر مرض اور ہر فرد کی دعا محبت ہوتی ہے، اگر دوا اثر نہ کرے تو مقدار بڑھا دیں، اور روشنی نے یہ بات ثابت کر دی تھی۔ کیسی لگی دوستو آپ کو ہماری یہ کہانی؟ پلیز کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔